میرے نبی نے فرمایا ناروال کی امت سنو، میرے اللہ کا نام سلام ہے اور اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے۔ میرے اللہ کا نام مومن ہے، اس نے تمہارا نام مومنین رکھا ہے۔ تم مسلم ہو، تم مومن ہو، یہ تمہاری پہچان ہے۔ یہ کیا اسلام ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا ہی چھوڑ گئے؟ یہ کیا اسلام ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا ہی چھوڑ گئے؟ میں نے ایک صاحب میرے اپنا ضلع خانیوال ایک قلخانی میں اکٹھے تھے، ایک بزرگ شکل، داڑھی بڑی، سر پہ بہت بڑی ٹوپی، میں نے سلام کے لیے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے دونوں ہاتھ یہاں کر لیے اور زور سے سر مارا کہ نہیں، مجھے خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان نفرت میں یہاں تک جا سکتا ہے۔ تو اتنے بھرے مجمع میں میرے لیے شرمندگی تھی، مجھے دوبارہ ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے تھا، لیکن ان کو گناہ سے بچانے کے لیے میں نے اپنی ذلت برداشت کی، میں نے پھر ہاتھ بڑھایا، السلام علیکم، انہوں نے پھر ہاتھ ایسے کر لیا، منہ سے بھی نہیں کہا وعلیکم السلام، ہاتھ یہاں کر لیا اور زور سے یوں کہا نہیں تواڈے نال ساڈا مصافحہ ہوندا ہی نہیں۔ یہ نفرت اسے کس نے سکھائی؟ یہ ماں کے پیٹ سے تو لے کر نہیں آیا تھا۔ یہ آگ کس نے اندر بھڑکائی کہ وہ کفر کو اسلام سمجھ رہا ہے، وہ آگ کو پانی سمجھ رہا ہے، وہ خزاں کو بہار سمجھ رہا ہے، وہ نفرت کو دین سمجھ رہا ہے۔ میرے نبی نے تو ابو جہل کو گھر بلا کے کھانا کھلایا، میری شکل تو مسلمانوں والی تھی، میرے سر پر پگڑی ہر وقت ہوتی ہے، میری شکل تو مسلمانوں والی تھی، میں اس کی نظر میں اگر کافر تھا، منافق تھا تو مصافحہ تو مجھ سے ہو سکتا تھا، مصافحہ تو کافر سے بھی ہوتا ہے، منافق سے بھی ہوتا ہے، بحریے سے بھی ہوتا ہے، شرابی زانی سے بھی ہوتا ہے۔ کس نے اسے یہ اسلام سکھایا؟ کس نے اسے یہ دین سکھایا؟ کس نے اس کے اندر فرقہ واریت کا یہ زہر اس کے اندر اس نے بھرا کہ مسلمان چھوڑو، مسلمان ایک انسان بطور انسان اللہ کی نظر میں قیمتی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ایک انسان ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا، انہوں نے کھانا سامنے رکھا، اس نے روٹی کا نوالا توڑا، منہ میں رکھا، بسم اللہ نہیں پڑھی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ اللہ کا نام تو لے، وہ کہنے لگا میں تو کسی اللہ کو مانتا ہی نہیں، میں کس کا نام لوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے روٹی سامنے سے اٹھا لی، کہا اٹھ جا، میں اللہ کے منکر کو روٹی نہیں کھلاتا، اسے اٹھا دیا۔ وہ 4 قدم چلا تھا کہ جبریل آ گیا، جبریل آ گیا، جبریل آ گیا، کیا پیغام لایا؟ کیا پیغام لایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم، ابراہیم منکر تو میرا تھا، 70 سال سے میں روٹی کھلا رہا ہوں، تو ایک وقت نہ کھلا سکا؟ منکر تو میرا تھا، میں 70 سال سے روٹی کھلا رہا ہوں، یہ تو میرا اور اس کا معاملہ ہے، تیرا معاملہ تو نہیں تھا کہ تو اس کے آگے سے کھانا اٹھا تھا، اسے واپس بلا، اسے کھانا کھلا۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے ایک نہ ماننے والے کے ساتھ۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ وہ دین نہیں ہے جو 1400 سال پہلے میرا نبی لایا تھا، یہ وہ دین نہیں ہے جو 30 سپاروں میں بیان ہوا ہے، یہ وہ دین نہیں ہے جو 10 لاکھ حدیثوں میں بیان ہوا ہے، یہ وہ دین نہیں ہے جو میرا نبی عرفات کے میدان میں مکمل کر کے ہمارے سپرد کر گیا تھا۔ یہ شیطان نے ہمیں توڑ دیا، ہمیں امت سے فرقے بنا دیا، امت سے گروہ بنا دیا۔ اختلاف رہے گا، صحابہ میں اختلاف ہوا، ہمارے درمیان بھی ہوگا۔ صحابہ کا مذہبی اختلاف بھی تھا اور سیاسی اختلاف بھی تھا، دونوں اختلاف کیے ہیں۔ امت بنو امت، امت 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 اسے کہتے ہیں جو اختلاف رائے کے باوجود جڑ کے چلیں، جو اختلاف مزاج کے باوجود جڑ کے چلیں، جو اختلاف قومیت کے باوجود جڑ کے چلیں، جو سیاسی اختلاف کے باوجود جڑ کے چلیں، جو قومی اختلاف کے باوجود جڑ کے چلیں، جو مسائل کے اختلاف کے باوجود جڑ کے چلیں۔ اے میرے بھائیو، ہمیں صرف غیروں نے نہیں لوٹا، ہمیں اپنے بھی لوٹ گئے۔ غیر تو غیر تھے، غیروں سے کیا گلا؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا؟ مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، وہ تو ڈاکے ڈالتے رہتے ہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا؟ مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو نے امت بنائی یا فرقہ بنایا؟ تو نے امت بنائی یا سیاسی پارٹی بنائی؟ تو نے امت بنائی یا قوم بنائی؟ تو نے امت بنائی یا دھڑا بنایا؟
تو نے امت بنائی یا گروہ بنایا؟ تو نے امت بنائی یا جماعت بنائی؟ ہاں میرا نبی امت بنا کے گیا تھا. آج ممبر نے امت کا درس بھلا دیا، امت کا درس بھلا دیا. ہر آدمی یوں کہتا ہے بس جنت ہمارے لیے، باقی سارے دوست بھی ہیں. اور میں کہتا ہوں اللہ کی جنت بہت بڑی ہے، اتنی چھوٹی نہ کرو کہ صرف تم ہی جانے والے ہو اور کوئی جانے والا نہ ہو. بہت بڑی جنت ہے اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے. وہ معاف کرنے کے بہانے. چھوٹا سا تھا، انڈے سے نکلا ہی تھا بچہ کہ شکاری نے پکڑا اور پنجرے میں ڈال دیا. اس کی آنکھ کھلی تو پنجرے کے در و دیوار، کوٹھالی میں پانی، دوسری میں دانا. اس نے سمجھا یہی میرا گھونسلہ ہے، یہی میری دنیا ہے، یہی میرا جہان ہے. وہ اسی میں پروان چڑھا. تیار کھانا ملتا، تیار پانی ملتا، تیار دانا ملتا، اڑنے کو جہان نہیں. تو اس نے سمجھا یہی نارووال کا پنجرا میرا جہان ہے، یہی نارووال کی دکان اور رائس مل یہی میرا جہان ہے، یہی میری پرواز ہے، یہی کچھ میں ہوں. ایک دن شکاری کو ترس آیا اور اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا. کہ بیٹا جا، اڑ جا اور اپنے چمن کو، اپنے گھونسلے کو، اپنی آزادیوں کی طرف لوٹ جا. تو وہ پرندہ بڑی معصومیت سے کہتا ہے تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں. وہ کہتا ہے شکاری جی مجھے اسی پنجرے میں بند رکھو. یہ فرقہ واریت کا پنجرا، یہ رائس مل کا پنجرا، یہ سیاست کا پنجرا، یہ قومیت کا پنجرا، یہ دھڑے بندی کا پنجرا، یہ تاجروں کا پنجرا، یہ زمیندارے کا پنجرا، یہ نوکری کا پنجرا، یہ بی بنچوں کا پنجرا، مجھے اسی میں بند رکھو. کیوں کہ میں اڑنا بھول چکا ہوں، مجھے اڑنا نہیں آتا. اور اگر میں اڑ بھی جاؤں تو راہ چمن یاد نہیں. مجھے یاد نہیں تم مجھے کہاں سے پکڑ کر لائے تھے، مجھے تم نے کہاں سے اٹھایا تھا. امت کو یاد ہی نہیں کہ ہم امت ہیں. میں کیسے یاد دلاؤں؟ بھولنا بھی بھول چکے ہیں. ایک ہوتا ہے بھول جانا، وہ تو یاد آ جاتا ہے. ایک ہوتا ہے بھولنا بھی بھول جائے. یہ بھی بھول جائے کہ میں بھولا ہوا ہوں، یہ بھی یاد نہ رہے کہ میں کچھ بھولا ہوں. اسے کون یاد دلائے اور کیسے یاد دلائے؟ میرے بھائیو ہم بھول گئے ہم امت ہیں، پھر یہ بھی بھول گئے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں. میرا رونا کہاں تک دستک دے گا؟ میرے الفاظ کن زنگ آلود کھڑکیوں سے جا کے ٹکرائیں گے، کن آہنی دروازوں سے ٹکرائیں گے؟ کب وہ کھلیں گے؟ اللہ کے سوا کون ہے کھولنے والا؟ ہاں امت بنو، امت بنو، فرقے نہ بنو، قومیں نہ بنو، امت بنو. اپنی مذہب کا اختلاف رکھو امت بن کر، سیاسی اختلاف رکھو امت بن کر، پیشے کا اختلاف رکھو امت بن کر، رائے کا اختلاف رکھو امت بن کر. ہماری ہلاکت کا سبب حکمران نہیں ہے. میں ہوں طارق جمیل، تم ہو تم. اس میں حکمران بھی آ گئے، اس فوج بھی آ گئی، پولیس بھی آ گئی، سیاستدان بھی آ گئے، تاجر بھی آ گئے، ریڑھی والا بھی آ گیا. ہم مسلمان ہیں، ہم امت محمد ہیں. آپس میں مذہب کے نام پہ نفرت کی بازار گرم نہ کرو. مذہب کے نام پر ایک دوسرے کے دستوں گریباں مت ہو. مذہب کے نام پر نفرت کی آگ نہ بھڑکاؤ. مذہب کے نام پر کفر کے فتوے نہ دو. مذہب کے نام پر قطع تعلق نہ کرو، بائیکاٹ نہ کرو. میرے بھائیوں سب سے بڑا وار کرنے والا ہے میرے نبی کی زندگی پر اور محنت پر، جو امت کو توڑتا ہے، اسے فرقوں میں بانٹتا ہے، اسے فرقوں میں تبدیل کرتا ہے. تو میرے نبی نے کہا تھا وَرْتَفَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، ایک دن آئے گا مسجدیں آگ برسانے لگ جائیں گی، مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی، مسجدوں میں فرقہ واریت کی آوازیں بلند ہوں گی. جو منبر رسول محبت کے پھول کھلانے کے لیے تھا، اسی منبر رسول سے بڑے بڑے زہریلے گفتگو ہو کر لوگوں کو آپس میں ٹکرا دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا. امام شافعی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں آئے اور رفع یدین نہیں کیا. لوگوں نے کہا آپ تو سب سے بڑے داعی ہیں رفع یدین کے، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ کہ اس قبر والے کے احترام میں نہیں کیا، کہ یہ اسے کہتا تھا کہ یہ افضل نہیں ہے، چھوڑنا افضل ہے. یہ افضل کا اختلاف ہے، کوئی حلال حرام کا تھوڑا ہی ہے، جائز ناجائز کا تھوڑا ہی ہے.
تو شریعت نے امت بنو امت، تم دیکھتے نہیں ہو کہاں ہم پہنچ چکے ہیں، آگ ہی آگ ہے، خون ہی خون ہے۔ یہ وقت ہے فرقہ واریت میں بٹنے کا، یہ وقت ہے ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے کا۔ امت بنو امت بنو امت بنو امت بنو، اختلاف کو برداشت کرو، وسعت صدر پیدا کرو۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ یا اللہ ہم تیرے گناہگار بندے، دکھی بندے، ستائے ہوئے بندے، مصیبت زدہ بندے، مالدار بھی، فقیر بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، رات کے یا اللہ ایک پہر گزرنے کے بعد تیرے در پر جمع ہیں، تیری نظر کرم کے محتاج ہیں۔ یا اللہ نظر کرم فرما، یا اللہ نظر کرم فرما۔ یا اللہ آج ہم تیری بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں۔ یا اللہ ہمارا امت پناہ ختم ہو چکا ہے۔ یا اللہ باطل سکیموں نے بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا، قوم کو قوم سے لڑا دیا، نفرتوں کی آگ بھڑک چکی ہے، نفرتوں کی آگ پھیل چکی ہے۔ اے مہربان اللہ، اے دلوں میں محبتیں پیدا کرنے والے اللہ، یا اللہ ہم سارے بے بس ہو چکے ہیں، سارے عاجز آ چکے ہیں، ہم تیری منت کرتے ہیں، تو یا اللہ ہماری محبتیں پروان چڑھا دے، ہمارے ملک میں امن قائم فرما دے، قتل و غارت کی فضا کو ختم فرما دے۔